الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين آمنت بالله صدق الله مولانا العظیم۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب پانی طلب کیا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، پس ہم نے کہا کہ مار اپنی لاٹھی پتھر پر، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، تو پھوٹ پڑے اس پتھر سے 12 چشمے، قد علم کل اناس مشربہم، تحقیق کے جان لیا سب لوگوں نے اپنے پانی پینے کے گھاٹ کو، کلو واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور نہ چلو زمین میں فساد مچاتے۔ حضرات محترم، بنی اسرائیل پر کیے جانے والے انعامات کا تذکرہ چل رہا تھا کہ رب تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات عطا کی، غلامی سے آزادی ملی، فرعونیوں کو بحر قلزم میں غرق کر دیا اور ان کو بحر قلزم کے راستے سے پار کروا دیا۔ یہ وادی طی میں ٹھہرے، ان کو اگر دھوپ لگتی تھی تو آسمان کے بادلوں نے ان کے لیے سایہ کر دیا، اگر ان کو کھانے کی ضرورت ہوتی تھی تو ان پر من و سلوہ، بٹیر اور ترنجبین جیسی میٹھی چیزیں ان پر نازل ہونا شروع ہو گئیں، اور اسی طرح یہ اسی وادی میں بڑا عرصے تک اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرتے رہے بغیر کسی محنت کے۔ اب انہوں نے جب من و سلوہ کے علاوہ سبزیاں ترکاریاں مانگیں تو اللہ نے فرمایا چلو جاؤ اس بستی اریحہ میں داخل ہو جاؤ، قوم عمالقہ کے ساتھ جہاد کرو، اور وہاں داخل ہوتے وقت سجدہ شکر کرو، اور وہاں پر اپنی مغفرت اور بخشش کا مجھ سے سوال کرو۔ لیکن ان ظالموں نے کیا کیا تھا؟ سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے جھکتے ہوئے بستی میں داخل نہیں ہوئے۔ پہلے تو ویسے ہی انکار کیا تھا کہ ہم نہیں جہاد کر سکتے، پھر جب ان کو جانا پڑا تو وہاں پر جناب وہ اکڑ کر اور سینہ آگے تان کر شہر کے اندر داخل ہوئے، اور وہاں پر حتتن کہنے کی بجائے، مغفرت کر دے کی بجائے گندم مانگتے رہے۔ اللہ کے قول کو انہوں نے تبدیل کیا، فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، انہوں نے اللہ کی بتلائی ہوئی بات کا مذاق اڑایا، بات بدل دی۔ تو اللہ نے پچھلی آیت میں گزرا تھا فَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم نے فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، ہم نے آسمان سے ان پر عذاب برسایا، طاعون اترا اور ہزاروں بنی اسرائیلی مر گئے۔ اب جب وہاں سے ان کو نجات ملی اور بچے، تو اب آگے کسی بستی میں قادس نامی بستی سے گزر رہے تھے، وہاں پر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا اللہ سے معافی مانگو، توبہ استغفار کرو، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ۔ انہوں نے کہا لو ادھر سے ہمیں عبادت کا حکم دیتا ہے، ہمارے تو حلق خشک ہو چکے ہیں، حلق میں کانٹے چبھ رہے ہیں، اور تو ہمیں عبادت کے لیے کہہ رہا ہے۔ تو ان ظالموں نے حضرت موسیٰ کے ساتھ گستاخی بھی کی، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتھر مارنے کے لیے دوڑے، نبی کو پتھر مار رہے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اسی واقعے کو یہاں پر بیان کیا ہے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو اس وقت کو، استسقا، جب پانی طلب کیا موسیٰ نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے۔ استسقا کا لفظ آیا ہے، استسقاء کا معنی ہے پانی مانگنا، بارش کا طلب کرنا، اور اللہ پاک سے بارش مانگنا وہ 3 طریقے سے ہو سکتا ہے۔
چنانچہ ایک طریقہ تو یہ ہے جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عام لوگوں کو، بڑوں کو، مسلمانوں کو، مردوں عورتوں کو چاہیے کہ وہ آبادی سے باہر کھلے میدان میں نکلیں، وہاں پر جا کے اللہ سے معافی مانگیں، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، نفل پڑھنے کے بعد اپنے گناہوں پر توبہ کریں، توبہ کرنے کے بعد کہیں اللہ ہمیں پانی عطا کر دیجئے، بارش برسا دیجئے، ہماری خشک سالی دور کر دیجئے اور ہم پر رحم فرما دیجئے۔ تو ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ 2 رکعت نماز استسقاء پڑھ کر اللہ سے پانی مانگا جائے، اس کو استسقاء بھی کہتے ہیں۔ لوگ عام طور پر جب بارش ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں نا نماز استسقاء پڑھیں گے، وہ استسقاء کا معنی یہی ہے پانی طلب کرنے کی نماز۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں، نماز ضروری نہیں ہے اس کے لیے یہ ہے کہ آدمی گڑ گڑائے، توبہ کرے، اللہ کے سامنے روئے دھوئے، معافی مانگے اور گناہوں پر معافی مانگ کر ساتھ ہی پانی کا طلب کر لے، اللہ ہم پیاسے ہیں پانی عطا کر دے، ہماری زمین خشک ہو چکی ہے اس کو پانی سے سیراب کر دے، ہمارے مویشی جناب ہلاک ہو رہے ہیں اللہ ان پہ رحم فرما دے۔ چنانچہ اس کی دلیل کے طور پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بات بیان فرمائی ہے کہ ایک مرتبہ حضور مسجد نبوی میں ممبر رسول پر تشریف فرما تھے، ایک دیہاتی آیا، آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مویشی ہلاک ہو گئے، فصلیں تباہ ہو گئیں، پانی کی بہت زیادہ قلت ہے، آپ اپنے رب سے دعا کر دیجئے کہ ہمیں پانی برسا دے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ایسے اٹھائے اور گناہوں کی، سب انسانوں کے گناہوں کی معافی مانگی اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، رونا دھونا کیا اور ساتھ ہی کہہ دیا اللہم اسقنا غیثا مغیثا، اے اللہ ہم پر بارش برسا دیجئے، ہم پر اپنی رحمت کی باران نازل کر دیجئے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ ابھی حضور نے ہاتھ منہ پہ نہیں پھیرے تھے کہ بادل اکٹھے ہوئے ہیں اور بارش برسی ہے، خوب رم جھم کی بارش برسی ہے، چنانچہ ہفتے تک بارش ہوتی رہی۔ اب وہی آدمی پھر آیا واپس، آ کے عرض کیا یا رسول اللہ بارش بہت زیادہ ہو گئی، فصلیں پانی میں بہنا شروع ہو رہی ہیں اور ادھر سے جناب مکان گر رہے ہیں، دیواریں ختم ہو رہی ہیں، اللہ کے نبی بارش کے تھمنے کی دعا کر دیجئے۔ حضور نے دعا کی، بارش تھم گئی۔ تو دوسرا طریقہ کیا ہے کہ جناب گناہوں کی معافی مانگ کے اللہ کے سامنے کیا کر لیا جائے، بارش طلب کر لی جائے، تو اسے بھی استسقاء کہتے ہیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جناب ہر فرض نماز کے بعد یا کسی بھی نماز کے بعد امام جیسے عام دعائیں کرتے ہیں، جناب ایسے ہی بارش کے طلب کے لیے بھی دعا کر لیں، اللہ ہم پیاسے ہیں، ہماری پیاس بجھا دیجئے، ہماری زمین خشک ہو چکی ہے اس کو سیراب فرما دیجئے۔ تو یہاں پر لفظ تھا استسقاء، استسقاء کا معنی ہے پانی طلب کرنا، اور اس کے میں نے تینوں طریقے بتا دیے، نماز پڑھ کے بارش مانگنا، یا ویسے گناہوں کی معافی مانگ کے بارش مانگنا، یا فرض نماز کے بعد پانی طلب کر لینا، یہ ساری تینوں صورتیں استسقاء کی ہیں۔ فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو اس وقت کو جب پانی طلب کیا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے، تو ہم نے کیا کہا فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا مار اپنی لاٹھی پتھر پر، اضرب مارو، بعصاک اپنی لاٹھی، الحجر پتھر پر۔ چنانچہ اللہ نے پتھر پر لاٹھی مارنے کا حکم دیا۔ اب خدا کا کارنامہ دیکھو، قدرت دیکھو خدا پاک کی، پتھر پہ حضرت موسیٰ نے لاٹھی ماری اور اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ اب 12 چشمے جب پھوٹے ہیں تو یہ کیوں پھوٹے 12؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل کے قبیلے بھی 12 تھے اور پھر ہر قبیلے کے لیے کہ کہیں یہ آپس میں جھگڑتے نہ پھریں، اللہ نے علیحدہ علیحدہ چشمہ جاری کر دیا۔ پھر تقسیم حضور نے جو کی، بڑے قبیلوں کے لیے بڑا چشمہ دے دیا، چھوٹے قبیلوں کے لیے چھوٹا چشمہ دے دیا۔ انہوں نے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کر دور تک اپنی اپنی بستیوں میں لے گئے۔
تو اللہ نے اس پتھر پر لاٹھی مارنے کی وجہ سے پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ اب بعض لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کہتے لو یہ کیسے ہوتا ہے کہ جناب پتھر پر لاٹھی مارے اور پتھر سے چشمے پھوٹنے شروع ہو جائیں؟ بھئی یہ ظاہر ہے نبی کا جو معجزہ ہوتا ہے وہ نبی کے ہاتھ پر اگرچہ صادر ہوتا ہے، لیکن وہ فعل کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کا فعل ہے، بندے کا فعل ہے، ان کو واقعی مشکل لگتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ معجزہ حقیقت میں اللہ کا فعل ہوتا ہے، نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے۔ جی چنانچہ اس سے پہلے ذرا پیچھے چلے جائیں کہ وہ بنی اسرائیل دریائے قلزم پہ آئے تھے، پیچھے فرعونیوں کا لشکر تھا، اور یہاں پر پتھر یہ پانی سے نکلنا چاہ رہے تھے، تو کہتے کیسے نکلے؟ اللہ نے کہا ہاں اس پتھر پر، اس پانی پر لاٹھی مارو۔ اسی پتھر نے 12 راستے دے دیے تھے کہ نہیں؟ پانی جم گیا تھا کہ نہیں؟ جو اللہ پانی کو لاٹھی پر، پتھر پر یا سمندر پہ لاٹھی مارنے کی وجہ سے پانی کو جما سکتا ہے، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ پتھر پر لاٹھی مروا کر پتھر سے چشمے جاری کروا سکتا ہے۔ اچھا میں عجیب بات عرض کروں، بخاری میں حدیث ہے موجود ہے، یہ تو کہہ رہے ہیں نا پتھر پہ لاٹھی ماری ہے تو پتھر سے چشمے کیسے نکل گئے؟ یہ تو آپ پہاڑوں پہ جا کے دیکھیں، آپ کو پتھروں سے چشمے پھوٹتے نظر آ رہے ہوں گے۔ پتھروں سے چشمے پھوٹنا تو عقل مشاہدہ بھی کرتی ہے، آنکھیں دیکھتی ہیں، لیکن کیا کبھی ایسا ہوا کہ آدمی کے ہاتھ سے چشمے جاری ہو جائیں، پانی نکلنا شروع ہو جائے؟ بخاری کی روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر میں تھے، جہاد کا موقع تھا، مسلمانوں کے پاس پانی کم ہو گیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پانی کی کمی کی شکایت کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پانی ہے؟ کسی نے کہا لوٹے میں تھوڑا سا پانی تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد جو باقی پانی بچ گیا اس کو حضور نے فرمایا پیالہ منگوایا، پیالے میں ڈلوایا، اور پیالے میں ڈالنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں اس پیالے میں ڈال دی۔ اب کیا تھا؟ پانی کے اندر حضور کی انگلیوں کا جانا تھا کہ انہی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ بہت بڑا سینکڑوں کی تعداد میں لشکر تھا، حضور نے فرمایا آتے جاؤ، پیتے جاؤ، جانوروں کو پلاتے جاؤ اور سٹور کرتے جاؤ۔ اب صحابہ کہتے ہیں اسی حضور کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو رہے تھے، ہم نے خوب سیر ہو کر پیا بھی، اپنے جانوروں کو پلایا بھی، اور اپنے مشکیزوں کے اندر پانی سمیٹ بھی لیا، بھر بھی لیا۔ جب سب نے کہا اللہ کے نبی ہمارے مشکیزیں بھر گئے ہیں، برتن پورے ہو گئے ہیں، حضور علیہ السلام نے اپنی انگلیاں اٹھائیں اور پانی آنا بند ہو گیا۔ تو تم کہتے ہو تمہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ جناب یہ پانی سے، پتھر سے چشمے کیسے جاری ہو گئے؟ ارے پتھر سے چشمے جاری ہونا تو پہاڑوں میں جا کے تمہیں نظر بھی آئیں گے، لیکن میرے نبی کا معجزہ تو یہ ہے کہ اللہ نے حضور کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ یہ بات سر سید احمد خان کو سمجھ میں نہیں آئی۔ سر سید احمد خان نیچری آدمی تھے، نیچری کا معنی وہ فطرت کے قائل تھے، جو چیز عقل میں نہیں نہ آتی تھی انکار کر دیتے تھے۔ انہوں نے فرشتوں کا بھی انکار کیا تھا۔ دیکھنے میں بڑی صورت بڑی مومنوں کی تھی، بڑی لمبی داڑھی، بڑی کرکلی ٹوپی، لیکن ظاہر ہے جب عقل کے پجاری بندہ بنتا ہے تو پھر دین چلا جاتا ہے۔ چنانچہ یہاں پر معجزات کا اس وجہ سے جناب سر سید احمد خان نے انکار کر دیا کہ جناب عقل نہیں مانتی کہ پتھر سے چشمے جاری ہو جائیں۔ جی، اور کہا عقل نہیں مانتی کہ فرشتے کوئی مخلوق ہو اور ہمیں نظر نہ آئے، اگر مخلوق ہے تو کہتے ہیں نظر آنی چاہیے، حالانکہ فرشتے قرآن کہتا ہے کہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ ایک نورانی لطیف مخلوق ہے، جی وہ سب کچھ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو، اور اسی طرح وہ ایک نورانی لطیف مخلوق ہے، نظر نہیں آتے، قرآن بھی کہتا ہے۔ لیکن وہ چونکہ نیچری تھا اور وہ فرشتوں کا بھی انکار کر بیٹھا، معجزات کا بھی انکار کر بیٹھا۔ معلوم ہوا کہ عقل اس وقت تک عقل رہتی ہے جب تک دین کے تابع ہو، اور جب عقل دین کے تابع نہ رہے
اللہ کی فرما بردار نہ رہے تو وہ عقل انسان کو جناب گمراہ کر چھوڑتی ہے۔ سر سید احمد خان چاہے عقل کے اعتبار سے اپنے آپ کو بڑا دانشور سمجھتا تھا، لیکن جب عقل کو آگے رکھا، دین کو پیچھے رکھا، بہک گیا، گمراہ ہو گیا۔ اور جن لوگوں نے دین کو آگے رکھا، عقل کو پیچھے رکھا، انہوں نے آسمانی تعلیمات کو قبول کیا، وہ آج بھی دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ تو ذرا دیکھیے، فرمایا فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے حکم دیا کہ اپنے لاٹھی کو پتھر پر مارو۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو پھوٹ پڑے اس سے 12 چشمے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ لاٹھی ماری تو 12 چشمے وہاں سے نکل پڑے، اور ہر قبیلے نے اپنے اپنے چشمے سے پانی پینا شروع کر دیا۔ اب ایک سوال یہاں پر پیدا ہوا ہے کہ یہ پتھر کون سا تھا؟ بعض حضرات نے کہا یہ پتھر حضرت آدم علیہ السلام سے ہی کے زمانے سے چلا آ رہا تھا، اور وہ پتھر تھا جس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری تھی۔ بخاری اور مسلم کی روایت سے ایک اور واقعے کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کی قوم کے اندر پردہ نہیں تھا، یہ ایک دوسرے کے سامنے ننگے نہاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیادار تھے، ساری قوم لوگوں کے سامنے ننگی نہاتی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام چھپ کے کسی لوگوں سے دور جا کر پردے میں جا کے نہاتے تھے۔ اور یہ بدبخت قوم ایسی تھی کہ انہوں نے اس میں بھی حضرت موسیٰ پر الزام لگانا شروع کر دیا، لگتا ہے موسیٰ میں کوئی بیماری ہے، جی اس بیماری کی وجہ سے ہمارے سامنے نہیں نہا رہا۔ بعض نے کہا وفیہ ادرا، جناب اس کو ادرا بیماری ہے کہ خصیے پھول گئے ہیں، اس لیے جناب یہ ہمارے سامنے نہیں نہا رہا۔ اب اللہ پاک کو یہ بات کہ میرے نبی پر کسی قسم کا عیب لگے، یہ اللہ کو کبھی گوارا نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ اپنی عادت کے مطابق نہا رہے تھے، اور انہوں نے اپنے کپڑے پکڑے، کپڑے اتارے اور اتار کے پتھر پہ رکھ دیے۔ اب یہ نہانے لگے، فَفَرَّ الْحَجَرُ بِثَوْبِهِ، اب پتھر حضرت موسیٰ کے کپڑے لے کے بھاگ گیا۔ اب یہ پتھر آگے آگے جا رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے، اور کہہ رہے ثوبی حجر ثوبی حجر، وہ پتھر میرے کپڑے میرے کپڑے میرے کپڑے۔ اب یہ ظالم پتھر، اللہ کا حکم تھا ظاہر ہے، اب یہ پتھر دوڑتا گیا نہیں رکا۔ موسیٰ آوازیں دیتے رہے اور وہ ایسے ہی کپڑوں کی تلاش میں پیچھے بھاگتے رہے، اور پتھر جا کے وہاں پہ رکا جہاں بنی اسرائیل کا مجمع لگا ہوا تھا۔ اب وہاں پہ رکا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی حالت میں قوم نے دیکھ لیا، کہنے لگے ہاں واللہ ما بموسیٰ ببعث، ہاں موسیٰ میں کوئی بیماری نہیں ہے، مان لیا ہم نے جی۔ اب حضرت موسیٰ نے وہ کپڑے پکڑے، کپڑے پہنے، لاٹھی پکڑی، پتھر کو مارنا شروع کیا۔ 1 2 4 5 7 پتھر کو ماری، اور پتھر وہ ایسا تھا اتنا نرم ہو گیا کہ پتھر پر مارنے کے نشانات پڑ گئے۔ اور اللہ نے فرمایا یہ پتھر بڑا مبارک ہے، موسیٰ اس پتھر کو اپنے پاس رکھ لو، جی یہ تمہارے حکم کا تمہاری لاٹھی کی وجہ سے نرم ہو چکا ہے، تمہارے کام آئے گا جی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ نے اسی پتھر کو اپنے تھیلے میں رکھ لیا تھا، اور اللہ نے اس کے وزن کو ہلکا کر دیا تھا۔ اب جب اللہ کی طرف سے یہاں حکم آیا کہ موسیٰ پتھر پہ لاٹھی مارو، تو بعض نے کہا کہ یہ پتھر وہی تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تھیلے میں تھا، اور اسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھیاں ماری تھیں۔ تو فرمایا فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے کہا مارو اپنی لاٹھی پتھر پر۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، فَانْفَجَرَتْ پس پھوٹ پڑے، منہ اس پتھر سے، اثنتا عشرہ 12 عینن چشمے، 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ قد علم کل اناس مشربہم، تحقیق کے جان لیا سب لوگوں نے اپنے پینے کے گھاٹ کو۔ اب ہر قبیلہ اپنے اپنے چشمے سے پانی پی رہا تھا جی، اور اللہ نے فرمایا کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے۔ اب یہ ظاہر ہے ان کو جو چشمے بھی ملے تھے اللہ کے دیے ہوئے چشمے تھے، تو فرمایا اس میں سے کھاؤ پیو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین،
اور نہ مچاؤ زمین میں، نہ چلو زمین میں فساد مچاتے۔ یعنی کیا مطلب؟ نبی پر دست درازی نہ کرو، اپنے عقل کے پجاری نہ بنو، دین کو سامنے رکھو، اللہ کے حکم کو مقدم رکھو، اپنی جو عقل میں آئے اس کے پیچھے نہ چلو۔ ورنہ ہوتا کیا ہے، آدمی اگر عقل کا پجاری بن جائے تو یقین جانو دین بھی چلا جاتا ہے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ جب تک عقل بھی کام اس وقت تک کرتی ہے جب دین پاس ہو، اور جب دین نہ ہو تو عقل بھی جواب دے جاتی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو صحیح فہم اور قرآن و سنت کا صحیح ادراک نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔